بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل وبالآخرۃ هم یوقنون۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے تو میں اپنے ان علماء کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اپنی ساری محبتوں کے ساتھ، اپنی ساری شفقتوں کے ساتھ میرے ایسے طالب علم کی گفتگو کی نگرانی کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اشتہار آپ نے دیکھا، اشتہار کے چہرے کا جھومر ایک لفظ اور ایک جملہ ہے جس کا تعلق میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک وصف ختم نبوت ہے۔ اور میرے بھائیو، اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ جب ہم لفظ ختم نبوت استعمال کرتے ہیں تو یہ جلسہ نہ اہل حدیث کا رہتا ہے، نہ یہ بریلوی کا رہتا ہے، نہ یہ دیوبندی کا رہتا ہے۔ اس وقت ایک جملے کی چوکیداری اور پہرے داری کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دعویٰ رکھتا ہے، ختم نبوت کا پروگرام اس کا پروگرام ہے، نہ یہ قاری عبید اللہ کا پروگرام ہے، نہ یہ اس مسجد کا پروگرام ہے، نہ یہ ان چند لوگوں کا پروگرام ہے، بلکہ قاری عبید اللہ بھی چوکیدار ہے تو اس نبوت کے دروازے کا جس کو اللہ نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو دے کے بھیجا ہے۔ اگر امین ثاقب بھی نکلا ہے تو اسی گھر کی چوکیداری کرنے کے لیے نکلا ہے جس دروازے کو اللہ رب العالمین نے اپنے سونے پیغمبر کے لیے کھولا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بات سب سے پہلے ہمیں سمجھنی ہے اور اس محبت کو ہمیں عام کرنا ہے کہ دنیا میں اختلافات کے بہت موقع رہے ہیں اور بڑے سارے مواقع ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں، لیکن اختلافات کو مٹا دینے والا ایک جملہ اور سب کو ایک ہاتھ کر دینے والا یہ جملہ، جب میرے بھائیو لفظ ختم نبوت آ جائے نا، جب کسی جگہ پر لفظ ختم نبوت لکھا ہو، پھر ساری چیزوں کو ذہنوں سے نکال دیا کیجئے، پھر ساری باتوں کو دماغوں سے محو کر دیجئے کیجئے، اور پھر ایک بات یاد رکھ کر کے اس مجلس کی زینت بن جایا کریں کہ جن لوگوں نے نبوت کے اس محل کے اندر میرے بھائیوں چوری کرنے کی کوشش کی ہے، نبوت کے اس محل کو توڑنے کی کوشش کی ہے، جنہوں نے نبی کے اس تاج کو چھیننے کی کوشش کی ہے، جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہے، اس کو اس کا چوکیدار بن کے کھڑا ہونا ہے، جس کے دل میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہے، اسے محمد رسول اللہ کی ترجمانی کرنے کے لیے، نبی کے ختم نبوت کے دعوے کی چوکیداری کرنے کے لیے میرے بھائیوں اسے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ اب نہ تو اختلافات کا موقع ہے، نہ انتشار کا موقع ہے، نہ کسی طرح کے اختلافات کو ہوا دینے کا موقع ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں،
میری ان سب کو دعوت ہے، میری ان سب کے سامنے گزارش ہے، میری ان سب کے سامنے التجا ہے کہ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، قابل احترام میرے دوستوں، میری واجب الاحترام ماؤں اور بہنوں، میری عفت معاب بیٹیوں اور بہنوں، یہ ایسا منظر ہے، یہ ایسا موقع ہے، یہ ایسا منصب ہے، یہ ایسی جگہ ہے کہ آج مسلمان کے دل میں ختم نبوت کی پہرے داری کا جذبہ پیدا کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے، اور اپنے بچوں کے سینوں میں اس بات کو راسخ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ وہ دروازہ ہے جس کو توڑنے کا، یہ وہ دیوار ہے جس میں نقب لگانے کا آغاز اس وقت کیا گیا تھا جب میرے اور تیرے پیغمبر محمد رسول اللہ بھی دنیا میں موجود تھے۔ تیرے یہ سارے اختلافات بہت بعد میں شروع ہوئے ہیں، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں کہاں نہیں باندھنے، رب الیدین کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، میں نے آمین کہنا ہے کہ نہیں کہنا ہے، یہ سارے کے سارے جھگڑے اور اختلافات تو بڑے بعد میں شروع ہوئے۔ یہ ختم نبوت کی دیوار پہ نقب لگانے والا تو اس وقت آ گیا تھا جب تیرے اور میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ مدینہ منورہ میں موجود تھے، اور مسلمہ کذاب آیا تھا اور اس نے آ کے کہا تھا کہ آپ کی نبوت کا میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مجھے حصے دار بنا لیں نبوت میں، آدھی زمین آپ کی ہو جائے، آدھی زمین میری ہو جائے، آدھی دنیا پہ میں نبی بن جاؤں، آدھی دنیا پہ آپ نبی بن جائیں۔ تو میرے اور تیرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا، کھجور کی ٹہنی کا، وہ سب سے چھوٹا سا تنکا میرے اور تیرے نبی کے ہاتھ میں تھا۔ کائنات کے امام نے ہاتھ میں پکڑا، کہا تو دنیا کے اوپر نبوت کے دعوے کی بات کرتا ہے، اللہ کی قسم تو یہ مانگے تو میں تجھے یہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ تیرا دعویٰ نبوت کے دروازے کو توڑنے کا ہے، تیرا دعویٰ نبوت کی دیوار کو نقب لگانے کا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اہل علاقہ، جہاں تک میری بات پہنچتی ہے، جہاں تک میرا پیغام پہنچتا ہے، جہاں تک میری ندا پہنچتی ہے، میں چوکیدار ہوں۔ جیسے رات کو ایک چوکیدار سیٹی بجاتا ہے نا، تو ہر گھر والا جو ہے وہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ ہمارے دربار، ہماری گلیوں، ہماری دیواروں، ہمارے گھروں کے آگے اور پیچھے کی نگرانی کرنے والا چوکیدار ابھی جاگ رہا ہے، ہمیں فکر نہیں ہے۔ تو میرے عظیم بھائیوں، میری واجب الاحترام ماؤں اور بہنوں، یہ ختم نبوت کا نعرہ یہ چوکیدار کے منہ سے نکلی ہوئی سیٹی کی آواز ہے۔ اس سے نفرت نہیں کرنا، اس سے دور نہیں بھاگنا، اس سے دوری نہیں دکھانا، بلکہ اس کے قریب آ کے دنیا کو یہ ہم نے دکھانا ہے کہ وہ باطل نظریات کے حامی لوگ جو ختم نبوت کی دیواروں میں نقب لگانا چاہتے ہیں، جو ختم نبوت کے محل کے اندر چوری کرنا چاہتے ہیں، جو نبی کی ختم نبوت میں کسی بھی طرح سے دراڑ ڈالنا چاہتے ہیں، یہاں پر سب کو ہمیں ایک ہاتھ بن کے ان کے سامنے اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات اپنی جگہ ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، بھائی اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے، میں اس کے گھر نہیں گیا تھا اس نے چائے نہیں پوچھی، میں اس کے گھر گیا تھا اس نے دروازہ جو ہے جلدی نہیں کھولا تھا، باتیں ہو جاتی ہیں۔ بھائی 2 ہوں یا 4 ہوں یا 10 ہوں، کبھی دیکھا ہے کہ بھائیوں کے باپ کی عزت کو کوئی اچھالنے کی کوشش کرے تو پھر بھائی کیا کرتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے، اگر ہم میں سے کسی کے باپ کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالنا چاہے تو بھائی دیکھتے ہیں جی میں اس بھائی سے لڑا ہوا ہوں اس لیے میں نے اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا، اس بھائی سے میرا زمین کا اختلاف ہے میں نے کھڑا نہیں ہونا، اس بھائی کے ساتھ میری یہ بات ہے میں نے کھڑا نہیں ہونا۔ اس وقت سب کا نعرہ ایک
ہوتا ہے کہ ہمارے اختلافات اپنی جگہ پر، ہمارے جھگڑے اپنی جگہ پر، لیکن اب بات میرے باپ کی عزت کی آئی ہے، اب ساری باتیں پیچھے رہ گئیں، اب ہم نے اپنے باپ کی عزت کی چوکیداری کرنی ہے۔ جیسے اپنے باپ کی عزت کی چوکیداری کرنا ہم اپنا فرض اور منصب سمجھتے ہیں، میرے بھائیوں اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم ختم نبوت کی چوکیداری کرنا یہ اپنا فرض سمجھیں، اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ جہاں پر ختم نبوت کا نعرہ لگے، میں اپنی ماں سے درخواست کرتا ہوں بیٹوں کو اٹھا کے بیدار کر دیں کہ بیٹا آج میرے نبی کے چوکھٹ کی چوکیداری کا وقت ہے، اپنے گھر سے اپنے خاندانوں کو بیدار کر دیں، آج نبی کی نبوت کی چوکیداری کا موقع ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں سب سے پہلی میری دعوت تمام اہل علاقہ کے لیے ہے کہ جب لفظ ختم نبوت آ جائے پھر اختلافات کو پیچھے رکھ دیا جائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اور میرے بھائیوں یہ تو ایک فضل ہے جو اللہ نے میرے اور آپ کے پیغمبر پہ کیا۔ آؤ تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے، جس کے نام کو ہم نے اپنی آنکھوں کا سرما بنایا ہے، جس کے نام کو ہم نے اپنے سینے کا نور بنایا ہے، جس کے نام کو ہم نے اپنے سروں کا تاج بنایا ہے، میرے اور تیرے رب نے کہا میں نے تمہیں اپنا وہ نبی دے دیا ہے، میں نے تمہیں اپنا وہ رسول دے دیا ہے۔ بخاری شریف سے لے کر کے احادیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھتے جاؤ، ایک حدیث پر بات کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جانے کی کوشش کروں گا۔ میرے اور تیرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوتی تو خمسن لم یؤتہن احد قبلی، کہا میرے امتیوں خوش ہو جاؤ، میرے امتیوں جھوم جاؤ، میرے امتیوں اس بات پہ لہلہا جاؤ، میرے امتیوں اس بات پہ کھلکھلا جاؤ کہ جس نبی کو رب نے تمہارے لیے رسول منتخب کیا ہے، کہا میرے رب نے مجھے 5 چیزیں وہ دی ہیں جو آج تک کسی نبی کو بھی حاصل نہیں ہوئی۔ کسی شخص کو ملنا تو بات کی بات ہے، کسی فرد کو ملنا تو دور کی بات ہے، کسی شخصیت کے حصے میں آنا تو بڑی بعید قیاس بات ہے۔ فرمایا لم یؤتہن احد قبلی، اللہ نے میرے سے پہلے کسی نبی کو بھی عطا نہیں کی ہے، میرے سے پہلے اللہ نے کسی رسول کو بھی عطا نہیں کی ہے۔ پہلا جملہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بولا، فرمایا میرے رب کی نصرت میرے ساتھ ایسی ہے، میرے رب کی حمایت میرے ساتھ ایسی ہے، فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ہم نکل پڑے نا اپنے گھر سے، نبی کے یار نکل پڑے، اور آج اگر ہم ان کا تذکرہ کرنے لگ گئے میرے بھائیوں راتیں گزر جائیں نبی کے یاروں کا تذکرہ ختم نہ ہو۔ فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، یہ ابھی مدینہ منورہ سے مسلمانوں کا لشکر حرکت کرتا ہے دشمن کے علاقے کی طرف جانے کے لیے، میلوں کی مسافت پہ بیٹھے ہوئے دشمن پہ عرش والا رب رعب طاری کر دیتا ہے کہ تمہارے پاس طاقت قوت جو بھی ہے لیکن اب تمہاری طرف وہ آ رہا ہے جسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اب تمہاری طرف وہ نکلا ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کبھی بدر کا میدان سجتا ہے تو آسمان سے فرشتوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں، رب کہتے ہیں سونے محمد پریشان نہیں ہونا، تیرے ساتھ آنے والے 300 ہیں تو کیا ہوا، میرے عرش کے فرشتے کس دن کام آئیں گے، میرے نبی تو لے کے چل تو صحیح اپنے یاروں کو، میدان میں کھڑا تو کر ان کو دشمنوں کے مقابلے میں۔ کہا میرے نبی تیرے صحابہ 300 کھڑے ہوں گے، جبریل علیہ السلام کے ساتھ
یہ 1000 فرشتوں کا لشکر اترنے آ رہا ہے۔ کائنات کے امام کا جب آپ کے دامن کو تھاما تھا جا کر کے، سیدنا ابوبکر صدیق نے، نبی دعا کے لیے کھڑے تھے، ہاتھ اٹھتے گئے، ہاتھ بہت اونچے چلے گئے، کندھے پہ رکھی ہوئی کملی نیچے گرنے لگی، یار دوڑا پکڑا اس کو، اللہ کے نبی بس کر دیجئے، آپ نے بڑی لمبی دعا کر دی ہے، اللہ آپ کی دعاؤں کو رائے گا نہیں کرنے دے گا، اللہ آپ کی دعاؤں کو رائے گا نہیں کرنے دے گا۔ نبی نے ابو بکر کی طرف دیکھا، کہا ابو بکر تم نے سچ کہا ہے، وہ سامنے دیکھو، تمہیں نظر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ میں محمد دیکھ رہا ہوں کہ جبریل علیہ السلام اتر رہے ہیں، 1000 فرشتوں کی پوری لشکر ان کے ساتھ تمہارے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کے لیے اتر آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت نہیں ہے رب کو کہ وہ ہماری ڈیوٹی لگائے کہ ہم چوکیداری کریں ختم نبوت کی، یہ تو رب کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں موقع دے دیا ہے، یہ تو رب کا احسان ہے، اس نے ہمیں موقع دے دیا، ورنہ وہ عرش والا رب ہے جو اپنے نبی کی حفاظت کرنے پہ آئے، اپنے نبی کی تائید کرنے پہ آئے، قوم لوط کی پوری بستی کو اس طرح اٹھاتا ہے اور زمین پہ اس طرح دے مارتا ہے کہ آج وہاں پر ڈیڈ سی بنا ہوا ہے، وہاں بحر میت بنا ہوا ہے، وہاں زمین نام کی چیز ہی کوئی نہیں رہ گئی، وہ پورے مکانات سمیت زمین کی کس جگہ تک چلے گئے ہیں آج تک کسی کو اندازہ نہیں ہوا ہے۔ وہ تو وہ عرش والا رب ہے، وہ جب اپنے نبی کی حمایت کرنے کے لیے آتا ہے، جاؤ عاد و ثمود کی بستیاں نشان عبرت بنی ہوئی ہیں ان لوگوں کی جن کے بارے میں رب نے کہا ہے لم یخلق مثلہن فی البلاد۔ اللہ کہتا ہے میں نے قوم عاد کو ایسا طاقتور بنایا تھا، ایسا میں نے دنیا میں کسی کو پیدا ہی نہیں کیا ہے، لیکن جب بات اپنے نبی کی حفاظت کی آئی ہے، عرش والے رب نے گھروں کے اندر گھسے ہوئے کو کھینچ کر کے باہر لا کے بازاروں میں اس طرح پھینکا ہے، قرآن کہتا ہے کَأَنَّهُمْ عَجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، ایسے پڑے ہوئے تھے روڈوں کے اوپر جیسے کسی نے کھجوروں کا باغ کاٹ کے نا تو کھجوروں کے درخت باہر پھینکے ہوئے ہوں، ایسے گلیوں بازاروں میں ان کے جثے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کہتا ہے هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ کبھی کسی نے سنا جی قوم عاد کا ایک بندہ وہاں پر پہاڑوں میں پھر رہا تھا، وہاں صحراؤں میں پھر رہا تھا، وہاں نظر آیا، ہم نے وہاں دیکھا۔ اللہ کہتا ہے ان کی میں نے سرسراہٹ بھی دنیا میں نہیں چھوڑی، اس لیے کہ انہوں نے میرے نبی کے بازو بننے کی بجائے انہوں نے میرے نبی کے مخالفت میں کھڑے ہوئے، رب نے مٹا کے رکھ دیا۔ وہ رب تو رب ہے، وہ عاد کی بستی ہو، وہ سمود کی بستی ہو، وہ قوم صالح کی بستی ہو، میرے بھائیوں وہ لوط کی بستی ہو، عرش والا رب مٹا دیتا ہے۔ رب نے ہمیں چوکیداری کا اگر موقع دیا ہے تو یہ رب کا احسان ہے، پہلی بات۔ فرمایا دوسری چیز جو میرے اللہ نے مجھے دی ہے، اور یہ بات بڑے غور سے سننا ہے، آج ہمارے معاشرے میں ایک بڑا اختلاف ہے، کہتے جی مسجد بنانے کے لیے این او سی کی ضرورت ہے، اگر این او سی نہیں لیتے تو مسجد نہیں بن سکتی۔ آج ایک بات ذہنوں میں بٹھا لینا اور یہ نقطہ یاد رکھنا، یہ رب کی مہربانی ہے کہ اللہ ہمیں یہاں گھر بنانے کی اجازت دیتا ہے، یہ رب کی مہربانی ہے کہ اللہ اسمبلی ہال بنانے دیتا ہے، یہ رب کی مہربانی ہے کہ یہاں بازار بننے دیتا ہے، یہ رب کی مہربانی ہے کہ یہاں سڑکیں بننے دیتا ہے، ورنہ رب نے تو نبی کو الاٹ کر دیا ہے۔ جاؤ صحیح بخاری اٹھا کر کے دیکھو، کائنات کے امام نے کیا کہا، فرمایا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، اللہ نے مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک عرش والے رب نے پوری زمین کو کیا بنا دیا ہے؟ مسجد بنایا ہے۔ اللہ نے تو زمین کو بنایا ہی مسجد ہے، اللہ نے پوری زمین کو بنایا مسجد ہے، اور یہ مسجد کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے بنایا ہے؟ فرمایا میرے اور تیرے نبی نے کہا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، میرے اللہ نے پوری سرزمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا۔ تو تم ہمیں کہتے ہو این او سی لو مسجد بنانے کے لیے؟ مسجد تو یہ پہلے سے بنی ہوئی ہے،
NOC تم لیا کرو کہ ہم یہاں پر اپنا اسمبلی ہال بنانے جا رہے ہیں, ہم یہاں تھانہ کچہری بنانے جا رہے ہیں, ہم یہاں پر گھر بنانے لگے ہیں. رب نے سونے نبی کو گفٹ کر دی پوری زمین مسجد بنا کے, تو یہ تو رب کی مہربانی ہے کہ وہ تمہیں یہاں گھر بنانے دیتا ہے. کہا جعلت لی الارض مسجدا, کہا میرے رب نے پوری سرزمین کو میرے لیے مسجد بنایا ہے. دنیا میں نبی آتے رہے, ان کے عبادت گاہیں مخصوص کر دی. کہا تم نے یہاں نماز پڑھنی ہے, تم نے یہاں نماز پڑھنی ہے, تم نے کنائس میں نماز پڑھنی ہے, تم نے بیا میں نماز پڑھنی ہے. تمہارے یہ عبادت کی جگہ مخصوص ہیں. یہودی اپنی جگہ سے باہر نماز نہ پڑھ سکا, عیسائی اپنی جگہ سے آگے باہر نکل کے نماز نہ پڑھ سکا, اس کے علاوہ کوئی جگہ نہ ملی اس کو نماز پڑھنے کی. کہا میرے سونے نبی, میں نے تجھے چونکہ پوری کائنات کا نبی بنا کے بھیجنا ہے, اس لیے اگر لوگوں کو یہی مشکل رہی کہ نماز کہاں پڑھیں, مسجد بہت دور ہے, نماز کہاں پڑھے, رستے میں جگہ نہیں آئی, نماز کہاں پڑھے, کہاں جگہ ملے گی, سفر میں ہے, حضر میں ہے, صحرا میں ہے, پہاڑوں میں ہے, ندی نالوں میں ہے, دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے. کہا سونے محبوب امتی تیرا ہو, وقت نماز کا ہو, وہ پوری زمین کے, وہ پتھریلی ہو, وہ شور والی ہو, وہ کچی ہو, وہ پکی ہو, وہ پہاڑ ہو, وہ صحرا ہو, وہ جنگلات ہو, وہ کوئی بھی دنیا کا حصہ ہو, میرے سونے نبی تیرا امتی سر سجدے میں رکھ دے, عرش والا رب اسی سجدے والی جگہ کو مسجد بنا دے. جعلت لی الارض مسجدا, کہا میرے رب نے جس سونے نبی کی ختم نبوت کی چوکیداری ہم کرتے ہیں اور اللہ نے ہمیں شرف دیا ہے, رب نے پوری زمین کی مسجد بنا کے اس نبی کو گفٹ دے دیا. اور یارو اس سے بھی اگلی بات فرمایا, صرف مسجد نہیں بنایا بلکہ ایک اور بھی فائدہ کر دیا. فرمایا وطہورا, اللہ رب العالمین نے پوری زمین کو مسلمانوں کے لیے, یہ صرف آپ کے لیے ہے. کوئی عیسائی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے زمین پہ ہاتھ مارا ہے تو میں پاک ہو گیا ہوں. کوئی یہودی دعویٰ نہیں کر سکتا میں نے زمین پہ ہاتھ مارا ہے میں پاک ہو گیا ہوں. دنیا کا کوئی مذہب و مسلک اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں نے زمین پہ ہاتھ مارا تو میں پاک ہو گیا. جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سونے رب نے کہا تو میرے نبی کا امتی بن گیا. اب تو کسی بھی جگہ ہے, تو ریتلی زمین پہ ہے, تو پہاڑوں والی زمین پہ ہے, تو شور والی زمین پہ ہے, تو کسی جنگلات کے اندر کھڑا ہے, پانی نہیں ملتا, تو نے بس اتنا کرنا ہے کہ ہاتھوں کو زمین پہ مارنا ہے, دائیں کو بائیں کے پیچھے, چہرے پہ ایسے کر لے. تجھے غسل کی ضرورت ہے, تیرا غسل ہو گیا. تجھے وضو کی ضرورت ہے, تیرا نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, مسلک اہل حدیث. کہا میرے سونے نبی کی امتی, میں نے تیرے لیے زمین کو طہور بنا دیا. تو نے زمین پہ ہاتھ مارا. ایک دن نا سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ فوجوں کو لے کے نکلے ہوئے تھے, جرنیل تھے, علاقہ بڑا ٹھنڈا تھا, سردی کی شدت, رات کی شدید سردی, اور کمانڈر ہمارے وہ تھے جو امامت کے مسلح پہ کھڑے ہو کے امامت کروایا کرتے تھے. اور یہی وہ ہمارے عروج کا دور تھا, یہی وہ ہماری عزتوں کا دور تھا, جب فوجوں کے کمانڈر امامت کے مسلح پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے تھے. وہ ہمارے عروج کا دور تھا جب امامت کے منبر پہ کھڑے ہونے والے وہ عمر بن خطاب ہوتے تھے جو 28 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتے تھے. یہاں پر کھڑے جب ابو بکر ہوتے تھے, یہاں پر کھڑے وہ عثمان غنی ہوتے تھے, یہاں پر وہ کھڑے علی المرتضیٰ ہوتے تھے, یہاں پر وہ کھڑے ہو کے خطبے دیتے تھے جو بادلوں کو دیکھ کے پتہ کیا کہتے تھے, ایسے کر کے بادلوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ اچھا تم میرے علاقے پہ میرے گھر کے پاس نہیں برسے گا. کہا تیری ہے تو شیتے فَإِنَّ خِرَاجَكَ سَوْفَ تَأْتِينِي, اور بادل کہاں تک سفر کر کے چلا جائے گا, تو جا کے جہاں بھی بارش برسائے گا وہاں ہماری ہی حکومت نظر آئے گی. اس
منبر پہ وہ کھڑے ہوتے تھے جو مشرق و مغرب پہ حکومت کرتے تھے. تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اگر ٹھنڈے پانی سے غسل کیا تو کہیں بیماری نہ ہو جاؤ, کہیں یہ میری ہلاکت کا ہی ذریعہ نہ بن جائے. کیا کیا؟ تیمم کیا, زمین پہ ہاتھ مارا, ہاتھوں پہ مارا, چہرے پہ مارا, کرنا غسل تھا. امامت کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے, پیچھے مقتدی کھڑے, نماز پڑھا دی, مدینہ آ گئے. یار لوگوں نے شکایت کر دی, اللہ کے محبوب پیغمبر دیکھو آپ نے جس کو امیر بنا کے بھیجا اس نے کیا کیا ہمارے ساتھ. اور میں بھی کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے غسل کرنا تھا, تیمم کر کے انہوں نے جماعت کروا دی, حالانکہ پانی بھی موجود تھا. آپ نے بلا دیا سیدنا سعد کو, ہم بھی ساتھ, پانی موجود تھا تو تم نے کیسے جو ہے وہ تیمم کر لیا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش والا رب قرآن میں کہتا ہے لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, رب تو تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے, تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو. تو اس لیے اللہ کے نبی وہ پانی سے نہاتا, میں تو ہلاک ہو جاتا, میں نے تو رب کی رحمت سے پیدا اٹھایا ہے. کائنات کے امام محمد رسول اللہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, نبی کے موتیوں سے خوبصورت دانت جب مسکرائے تو دنیا کو بتا دیا کہ جب محمد کے ہونٹ ہل جائیں اللہ اس کو مسئلہ بنا دیتا ہے. کہا جعلت لی الارض مسجدا, اللہ نے پوری سرزمین کو مسجد بنایا ہے. یہ تو ہم تمہارے فائدے کے لیے بھائیو یہ دیواریں کر کے دروازہ لگا کے ایک جگہ مخصوص کر دیتے ہیں کہ آؤ یہاں پر نماز پڑھ لیں. یہ پوری اللہ کی سرزمین تو سونے نبی کے لیے اللہ نے مسجد بنا دی ہے. یہ وضو کی جگہ اور وضو نہ ملے, بیمار ہو مٹی کے ساتھ تمہارا وضو ہو جاتا ہے, پانی نہیں ہے مٹی کے ساتھ تمہارا وضو ہو جاتا ہے, اور ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے. ایک بندے نے وضو کیا, ٹھنڈے پانی سے سارا کچھ کیا, یہ بیمار بابا جی اٹھے, انہوں نے ایسے کر کے ہاتھ مارا, اپنی چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے. اور آج ایک اور بات بھی سن, کائنات کے امام فرماتے ہیں جو بندہ حالت صحت میں جو عبادت جس طرح کرتا ہے, اگر یہ بندہ بیمار ہو جائے اور وہ عبادت اس طرح نہ ہو پائے, یہ نہ بھی کرے اللہ پھر بھی ثواب دیتا ہے. اس سونے نبی کو ہم نے اپنا نبی مانا ہے. تم اس کے نام کو لے کے لڑائیاں کرتے ہو, اس کے نام کو لے کے جھگڑے کرتے ہو. اس سونے نبی نے تو ہمارے لیے رحمتیں بانٹی ہیں, اس نے تو ہمارے لیے محبتیں بانٹی ہیں, اس نے تو ہمارے لیے شفقتیں بانٹی ہیں. اس نے تو کہا تم آؤ تو صحیح, تم آؤ تو صحیح. اس سونے رب نے تمہارے لیے نمازیں کتنی آسان بنا دی ہیں. تم نہیں بھی عمل کرتے وہ رب تمہیں دے دیتا ہے. ایک بندہ تہجد پڑھتا ہے نا, ہمیشہ تہجد پڑھنے والا ہے, اگر کبھی سویا رہ جاتا ہے, اللہ کہتا ہے چل تیرے تہجد کا تمہیں ثواب دے دیا, جو تو سویا تھا میری طرف سے تحفہ ہے. دو باتیں. تیسری بات, کہا احلت لی الغنائم. آج سے پہلے جب امتیں لڑنے کے لیے جاتی تھی نا, قومیں لشکر جاتے تھے نبی کے ساتھ, لڑتے یہ تھے, مال غنیمت آتا تھا, مال غنیمت اکٹھا کیا جاتا تھا, ایک کھلے میدان میں رکھ دیا جاتا تھا, آسمان سے آگ اللہ بھیجتا تھا, یہ سارے کا سارا مال غنیمت جلا کے ختم کر دیا جاتا تھا, اور یہ خالی ہاتھ یہ سارے باہر اپنے گھر چلے جاتے تھے. اس کو جہاد کہا جاتا تھا. لیکن جب باری آئی میری اور تیرے پیغمبر, جس کو میں نے اور تو نے اپنے سینوں کی روشنی مانا ہے, جس کو میں نے اور تو نے اپنی آنکھوں کا نور مانا ہے, جس کو میں نے اور تو نے اپنے سر کا تاج مانا ہے, جس کو میں نے اور تو نے اپنی زندگی کی راحت مانا ہے, جس کو میں نے اور تو نے اپنے دلوں کا سکون مانا ہے, جب بات آئی ان کی باری آئی, جب معاملہ ان کا آیا, غزوہ لڑنے کے لیے غزوہ بدر میں گئے,
واپس آئے تو مال رکھا ہوا اللہ رب العالمین نے مال غنیمت دے کے بھیجا. شاید صحابہ کے دل میں وہی خیال ہوگا کہ یہ سارے کا سارا مال ہم باہر رکھیں گے, میدان میں رکھیں گے, آسمان سے آگ آئے گی, مال جلا کر کے راکھ کر دے گی, یہ ٹوٹی تلواریں لے کے جانے والے, یہ ننگے پاؤں چل کے جانے والے, یہ بغیر سواریوں کے سفر کرنے والے, یہ بغیر اپنے اسلحہ کے لڑنے والے, ان کے یاروں کی عرش والے رب نے وہ عزت افضائی کی ہے کہ اپنے نبی کو اپنی امت کے سمجھانے کے لیے پوری سورہ انفال اسی کام کے لیے نازل کر دی کہ تم نے مال غنیمت کو بانٹنا کیسے ہے. یارو ہم نے اس سونے نبی کو اپنا نبی مانا ہے, ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ جس کی ایک جنبش ہو آسمان سے جبریل اتر آتے ہیں کہ میرے نبی تیرے امتیوں کو پریشان کیوں ہونے دے, جنہوں نے نبی محمد کو مانا ہے پریشان وہ کیوں ہو, ان کی تو پریشانیاں مٹانے والا عرش والا رب خود ہے, وہ تو خود ان کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے موجود ہے. فرمایا احلت لی الغنائم, میرے لیے غنیمتوں کو اللہ رب العالمین نے وہ ساری میری امت کے لیے حلال کر دیا. اور اگلی بات فرمایا اوتیت الشفاعہ, یار وہ کیسا نبی ہے, اللہ نے ہمیں کیسا رسول دیا. اللہ نے کہا میرے نبی دعا ہے, مسند احمد کی روایت ہے, جو مانگو گے نا وہ مل جائے گا. میرے نبی سوال کرو, مانگو, جو بھی مانگو گے وہ مل جائے گا. کہا اللہ یہ بات پکی ہے نا, جو مانگوں گا مل جائے گا. کہا جو مانگو گے مل جائے گا. اللہ جو مانگوں گا مل جائے گا نا, کہا مل جائے گا. فرمایا اللہ یہ میری دعا کو نا پیک کر کے سنبھال کے اپنے پاس رکھ لے, کل ایک ایسا دن آنے والا ہے, کل اس ایسی گھڑی آنے والی ہے جب لوگ کبھی جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس, کہیں گے نہیں من ربی غضب غضبا لم یغضب مثلہ قبل ولم یغضب بعدہ, کبھی بھی اللہ رب العالمین آج اتنے غصے میں ہے, اتنے غصے میں نہ رب پہلے کبھی تھا نہ آج کے بعد رب کبھی ہوگا. کہا میں نے تو ایک غلطی کی تھی, میں نے تو وہ پھل کھا لیا تھا جو رب نے کہا نہیں کھانا ہے, اس لیے میرے پاس نہیں نوح کے پاس چلے جاؤ. نوح علیہ السلام نے بھی جواب دے دیا, بیٹے کے لیے بات کر لی تھی, میں نہیں کر سکتا ہوں, چلتے جاؤ. یہ چلتے جاتے ہیں, ادھر سے گزرے ادھر جاتے ہیں, ادھر سے گزرے ادھر جاتے ہیں, نبیوں کے پاس جا جا کے التجائیں کرتے ہیں. سب نے کہا اگر حل چاہتے ہو نا تو ایک ہی حل ہے. کیا؟ کہا تم چلے جاؤ اس کے پاس جسے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے چلتے چلتے آگئے. کہا میرے رب نے مجھے کہا تھا مانگ لو, دنیا میں جو مانگو گے دے دوں گا. کہا میں نے کہا اللہ میں نے مانگنا ضرور ہے لیکن اپنے لیے نہیں مانگنا, اپنی امت کے لیے مانگنا. یار اس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا اور پھر ہم لڑتے پھرے, پھر ہم جھگڑے کریں آپس میں, پھر ہم اختلافات کریں آپس میں, پھر ہماری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انبن ہو, تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے, یہ تو بڑی دل دکھانے والی بات ہے. یار ختم نبوت تم بھی مانتے ہو, ختم نبوت میں بھی مانتا ہوں, ختم نبوت کے تاج والے کی عزت تم بھی کرتے ہو, ختم نبوت کے تاج والے کی توقیر میں بھی کرتا ہوں, ختم نبوت کے دروازے کا چوکیدار تو بھی ہے, ختم نبوت کے دروازے کا پہرے دار میں بھی ہوں. تو کولیگز تو آپس میں نہیں لڑا کرتے, وہ تو یار دوستوں کی طرح رہا کرتے.